اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني دوڑتا ہوا آیا قال اس نے کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میرے لیے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف تم لٹائے جاؤ گے أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس کے سوا اوروں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں انی اذن لفی ضلال مبین بے شک تب میں سری گمراہی میں ہی ہوں گا انی آمنت بربکم بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا فاسمعون پس میری بات سنو قیل ادخل الجنہ کہا گیا جنت میں داخل ہو جا قالا یا لیت قومی یعلمون اس نے کہا ہے کاش میری قوم بھی جان لیتی بما غفر لی ربی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا وجعلنی من المکرمین اور مجھے عزت والوں میں کر دیا وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری نہ ہم اتارنے والے تھے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون صرف ایک چیخ ہی تھی جس سے وہ بجھ کر رہ گئے یا حسرۃ علی العباد کیا افسوس ہے بندوں پر ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کہ ان پر کہ ان کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے اس کے ساتھ ہنسی کی ہو مذاق کیا ہو الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ اس کے پاس لوٹ کر نہیں آئے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں واقعہ اس طرح سے ہے ایک شخص ہے جس کا نام ہے حبیب نجار یہ جس شہر میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے یہ اس شہر کے باہر کے کنارے پہ رہتا تھا بڑا نیک آدمی تھا عبادت گزار تھا دن بھر جو کچھ کماتا اس کے دو حصے کرتا ایک حصہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا اور ایک حصہ محتاجوں پہ خرچ کرتا اور یہ اس بستی کے باہر کے کنارے میں رہنے والا فقط ایک مومن تھا فقط ایک ایمان والا تھا بستی والوں پر جو اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے بستی والوں نے ان پیغمبروں کا مذاق اڑایا جیسے کہ یہ ساری آیات ہیں دوبارہ ان کا ترجمہ تو نہیں ہو سکے گا کیونکہ یہ ساری ایک کوئی تفصیلات اس میں بہت زیادہ نہیں ہیں صرف یہ ایک واقعہ ہے اس کے بعد یہ گفتگو ہے پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کو رسولوں کو جو ان کی طرف بیچے گئے مذاق اڑاتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ انبیاء کو اور رسولوں کو قتل کرتے اس شخص کو معلوم ہوا کہ بستی کے حالات اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے حوالے سے اچھے نہیں ہیں لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کی بات قبول نہیں کر رہے تو اس شخص نے شہر میں آ کے لوگوں کو سمجھایا
کہ جناب یہ جو اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، اتبعوا المرسلین، تم اللہ کے رسولوں کی کیا کرو؟ پیروی کرو۔ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، وہ تمہیں بغیر کسی معاوضے کے تمہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، کوئی معاوضے کا مطالبہ نہیں کرتے، نہ تم سے کسی بدلے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ صرف تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سب کے سب اللہ رب العزت پر، اللہ وحدہ لا شریک پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ۔ پھر اس نے کہا میں ایمان لا چکا ہوں، اور کیوں لایا ہوں ایمان؟ میں اس رب کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ یہ پہلی آیت مبارکہ 23ویں پارے کی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یعنی کہ ان کو بھی دعوت دی اور خود بتایا میں اس لیے ایمان لایا ہوں، اس لیے اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرتا ہوں، فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا بھی کیا اور میں نے ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، اور کیا میں اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤں؟ ان یرد الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون، اور اگر مجھ پر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، مجھ سے کوئی اس پریشانی کو سوائے اس رب کے دور نہیں کر سکتا۔ میں اس رب پر ایمان لایا ہوں جو پریشانیاں لاتا بھی ہے، پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے، ہٹاتا بھی ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نہ ایمان لاؤں تو پھر میں کس میں ہوں؟ صریح گمراہی میں ہوں، کھلی گمراہی میں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا پس میری بات سنو، یعنی کہ میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار کو، تمہارے رب العالمین پر، تو میری بات بھی سنو اور تم بھی ایمان لے آؤ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں تک اس نے یہ گفتگو کی بستی والوں کے ساتھ، انہوں نے بستی والوں نے مار مار کے اتنا مارا، پیروں تلے کچلا، پتھر مارے اس ایمان والے بندے کے جو بستی میں آیا ان کو سمجھانے کے لیے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی آنتیں بھی بہت مارا انہوں نے، اتنا مارا کہ وہ مر بھی گیا، اس کی جسم کی آنتیں اتنا شدید زخمی ہوا کہ اس کی آنتیں بھی اپنے جسم سے باہر نکل آئی۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک صحابی کا واقعہ، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ اپنی قوم کے بڑوں میں سے تھے، ایمان لے آئے نبی علیہ السلام پر، اور پھر نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی قوم میں بھی جا کر اسلام کی، ایمان کی دعوت دوں گا، اور میری قوم کا مجھ پر رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ اگر میں سویا ہوا ہوں نا تو وہ مجھے جگاتے نہیں ہیں، میرے رعب اور دبدبے کی وجہ سے، تو میری بات وہ مانیں گے۔ وہ اپنی بستی میں گیا، لوگوں کو دعوت دی، قبیلہ بنو ثقیف کو اس نے دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور بلکہ دشمنی پر تیار ہو گئے، اور وہ اپنی بستی میں، اپنے قبیلے میں اکیلا مومن تھا، جیسے یہ اکیلا مومن۔ نبی علیہ السلام نے پہلے کیا ہوا، وہ دشمنی کی، پھر حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کسی بدبخت نے تیر مار کر ان کو شہید کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کا لوگوں نے وہی حال کیا جو یاسین والے کا حال ہوا، جو یاسین والے کا یعنی اس حبیب نجار کا جو حال ہوا۔ تو پھر جب وہ شہید ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں قیل ادخل الجنہ، اب اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، قالا یا لیت قومی یعلمون، اور اس نے کہا کاش کہ میری قوم بھی جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مجھے بخش بھی دیا اور مجھے عزتوں میں سے والوں میں سے بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو اور اس کی اس کوشش کو، اور اس کے بعد اس کی شہادت پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بخشش کا بھی اعلان کر دیا اور اس کو عزت والوں میں شمار کر دیا۔ اور یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ جب شخص مر جاتا ہے
اور شہید کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر جب تک وہ حشر کا میدان برپا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو جنت کی مزوں میں شامل کر لیتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں، باقی جنت کی نعمتوں سے وہ مستفیض ہونا شروع ہو جاتا ہے، باقی آخری فیصلہ تو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کریں گے پھر جب وہ مستقل چلائے۔ اسی طرح یہ بات بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندہ مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سوال جواب کے بعد من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کے بعد اگر وہ کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ اسی جنت میں اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور اگر دوسرا سلسلہ ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے تو اس کے لیے وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہید نجار کے لیے جنت کو جو ہے پہلے سے ہی آراستہ کر کے جنت کے فیوزات سے برکات سے مستفیض فرما دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے کوئی فوج آسمانوں سے نہیں اتاری، کوئی اللہ کا لمبا چوڑا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اللہ نے ایسا کوئی ارادہ کیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ان کے لیے ایک چیخ ہی کافی ہے جس سے وہ سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا حسرۃ علی العباد، کیا افسوس ہے بندوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہم نے ان کی طرف رسول بھیجا، انہوں نے صرف رسولوں کے ساتھ کیا کیا، مذاق اڑایا، ان کو استہزاء کا نشانہ بنایا، ان پر ٹھٹھا کسا، ان پر ہنسی کی۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا اور وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئے، یعنی واپس دنیا میں نہیں آئے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان کل لما جمیع لدینا محضرون، اور سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہیں۔ نتیجہ ایمان نہ لانے کا صرف اور صرف تباہی ہے، بربادی ہے، اور صرف اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کے سامنے جب ہم حاضر ہوں ہدایت، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزار کے حاضر ہوں گے تو پھر وہی ہوگا ادخل الجنہ، ہمیں اللہ تعالیٰ جنتوں کی نعمتوں میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اپنا کرم و فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا